بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL کے زیر اہتمام وفاقی دارالحکومت میں 8 اور 9 اپریل کو منعقد ہونے والے اپنی نوعیت کے دوسرے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کے دوران پاکستان نے اپنے معدنیاتی خزانوں کو نکالنے اور ویلیو ایڈیشن کے بعد ان کی فروخت کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس غرض سے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو تقریباً 6 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط پاکستان کے معدنیات سے بھرپور زمینی خطے کے علاوہ تیل اور گیس سے مالا مال سمندری ذخائر بھی سرمایہ کاری کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ اس 2 روزہ ایونٹ کے دوران جہاں ایک ہم آہنگ معدنی ریگولیٹری فریم ورک کی نقاب کشائی کی گئی، وہیں مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کے لیے مراعات کا بھی اعلان کیا گیا۔ یہ اس لیے بھی ناگزیر تھا کہ معدنیات اور ان کی تلاش پر صوبوں کو اختیار حاصل ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل آصم منیر سمیت ملک کی اعلیٰ قیادت نے معدنیاتی خزانوں کو بروکار لا کر قومی ترقی کے اہداف کے حصول کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم میں 300 غیر ملکی مندوبین سمیت تقریباً 2000 مہمانوں نے شرکت کی۔ شرکاء میں ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب، کینیا اور امریکہ کے اعلیٰ حکام، US ایگزم بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندوں کے علاوہ ڈنمارک، کینیا، فن لینڈ اور UK کی کان کنی سے وابستہ فرموں کے CEOs شریک ہوئے۔ فورم کے دوران مفاہمت کی کئی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ان میں چین کے بعد اب ترکیہ کے ساتھ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کا معاہدہ، اور بلوچستان کے ضلع خضدار میں بحرائٹ کے بعد اب زنک اور سیسا نکالنے اور ویلیو ایڈیشن کے بعد فروخت کے لیے PPL اور حکومت بلوچستان کے درمیان 2004 کے معاہدے میں ترمیم اہم ہے۔ 22 سال پر محیط کان کنی کے اس منصوبے سے ابتدائی طور پر $135 ملین سالانہ اور پوری صلاحیت کو پہنچنے پر $350 ملین سالانہ کی آمدن توقع ہے۔ اس کے علاوہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبے میں تیل و گیس کے ذخائر سمیت قیمتی دھاتوں کی تلاش اور ویلیو ایڈیشن کے لیے صوبائی قانون میں درکار تبدیلیاں قابل ذکر ہیں۔ فورم کی اہم خصوصیت وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کا باضابطہ آغاز ہے، جس کا مقصد معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے، کیونکہ اپنی وسیع صلاحیت کے باوجود معدنیات کا شعبہ اس وقت پاکستان کے GDP میں صرف 3.2% حصہ ڈالتا ہے، اور معدنیات کی برآمدات بین الاقوامی مارکیٹ کا محض 0.1% بنتی ہیں۔ تاہم بڑھتی ہوئی تلاش، غیر ملکی سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ یہ صنعت نمایاں ترقی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ آرمی چیف جنرل آصم منیر اور 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے فورم میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے معدنیات کی ترقی اور برآمدات سے قرضوں سے نجات اور ملک کی ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر نے ملک بھر میں معدنیات کی ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کو بھرپور سیکورٹی فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان نے مشکل لیکن ضروری فیصلے کیے ہیں تاکہ معیشت کو مضبوط کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے جغرافیہ کی وجہ سے دنیا میں کان کنی کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان میں معدنی وسائل کے بڑے ذخائر ہیں، جن میں نایاب زمینی معدنیات بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے 6 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط رقبے میں معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جن میں سے 52 کا تجارتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایک اندازے کے مطابق سالانہ 68.52 ملین میٹرک ٹن معدنیات پیدا کرتا ہے۔ یہ شعبہ 5000 سے زیادہ زیر استعمال کانوں اور 50,000 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو سپورٹ کرتا ہے، جو 3 لاکھ کارکنوں کو براہ راست اور مزید 1 لاکھ کو بالواسطہ روزگار فراہم کرتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے حوالے سے پاکستان کا معدنیات کا شعبہ انتہائی اہم ہے۔ تدبیراتی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کے ساتھ ملک معدنیات کی تجارت کو بہتر بنا سکتا ہے، روزگار پیدا کر سکتا ہے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو آسان بنا سکتا ہے، جو بالآخر اقتصادی ترقی کو تیز کر سکتا ہے۔ معدنیات کی بہتر تلاش اور پیداوار میں اضافہ آمدنی میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے، جبکہ ملک کے اندر معدنیات کی پروسیسنگ اور ریفائننگ کی صنعتیں قائم کر کے ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے، اور یوں خام مال کی بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد سے منافع کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔